السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید واستعینوا بالصبر والصلاۃ. عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے بتاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے. جی ہاں، وہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے. یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے. یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے. اور یہی نماز ہے کہ جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اور یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے. اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے، کس قدر افسوس کا مقام ہے. دین کا اتنا اہم ستون، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی. حالانکہ ان منافقین کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا ہے. مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تھے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے تھے، مگر نماز پڑھتے تھے. گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بدتر ہے. آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم میوزک میں، موبائل میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں. ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی. کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں. میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تم نے ایسا کون سا جرم دنیا میں کیا تھا جس کی وجہ سے تم آج جہنم میں ہو. تو میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو، لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم جہنم میں اس لیے چلے آئے کہ دنیا میں نمازی نہیں تھے، اقامت صلاح کے پابند نہیں تھے، مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہم مسجدوں سے دور بھاگتے تھے، ہوٹلوں چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بیان کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن کی آواز اور مسجد سے کون بھاگا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ اذان کی آواز شیطان کے کان میں اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے اتنی دور نکل جانا چاہتا ہے جہاں اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز نہ پڑے. اس سے معلوم ہو کہ اذان کے وقت مسجد سے بھاگنا یہ مومن کا کام نہیں بلکہ شیطان کا کام ہے. پیارے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. غور کیجیے کہ 10 سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی نابالغ ہے، شریعت میں کسی چیز کا مکلف نہیں ہے. اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے آج ہی سے آپ ٹھان لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہم نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.